بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 2 جنوری 2020 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل پی ڈی ایم کے زیر اہتمام رائے ونڈ میں ایک اجلاس کا اہتمام ہوا اور اس اجلاس کے اختتام پہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی۔ ناظرین پی ڈی ایم کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے حوالے سے کئی صحافیوں نے مولانا فضل الرحمن سے سوالات پوچھے اور ان ریٹرن مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو جوابات دیے اس سے پی ڈی ایم کے اجلاس کی اندرونی کہانی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ناظرین مولانا فضل الرحمن نے صحافیوں کو جو جوابات دیے ان جوابات سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں، اور وہ یہ کہ پی ڈی ایم نے اندرون خانہ تاریخ ساز فیصلے کیے ہیں، لیکن وہ فیصلے پبلک نہیں کیے جائیں گے، عوام کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، جیسا کہ ہم عدالتی کارروائی میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ عدالت ایک کیس کو پروسیڈ کرتی ہے، ایک کیس کی سماعت ہوتی ہے اور اس کے بعد عدالت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور 1 ماہ 2 ماہ یا 3 ماہ بعد اس محفوظ شدہ کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ صورتحال آج کل درپیش ہے پی ڈی ایم کے تمام سیاسی رہنماؤں اور سیاسی قائدین کو۔ ناظرین کل کے پی ڈی ایم کے اجلاس کا کل کائنات اور کل خلاصہ اگر مختصر الفاظ میں سمو دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس اجلاس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور اب حتمی فیصلہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا ایک اور اجلاس منعقد کیا جائے گا، یعنی وہی روایتی بیٹھک، وہی تصویر سازی، وہی سر کے سر جوڑ کے بیٹھنا اور میڈیا کی اٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد باہر آ کے یہ کہنا کہ ہم نے تاریخ ساز فیصلے تو کیے ہیں لیکن فی الحال ہم ان فیصلوں کو پبلک نہیں کر رہے۔ تو تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا ایک اجلاس، پھر دوسرا اجلاس، پھر تیسرا اجلاس، پھر چوتھا اجلاس، اور اس طرح جو ہے یہ خبروں میں اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے اور ریلیونٹ بنانے کے لیے اجلاس در اجلاس منعقد کرتے رہیں گے۔ ناظرین میں آپ کے سامنے چند سوالات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ لانگ مارچ ہوگا تو کب ہوگا؟ اس حوالے سے کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا، حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا یا راولپنڈی کی طرف روانہ ہوگا، اس حوالے سے بھی کوئی حتمی اعلان ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا۔ صرف اتنا کہا گیا کہ اس پہ بھی غور و خوض ہوا ہے اور اگلے اجلاس میں اس حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اجتماعی استعفے دیے جائیں گے، لیکن کب دیے جائیں گے اس حوالے سے بھی کوئی حتمی اعلان جاری نہیں کیا گیا، اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اور فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ صرف ایک بات جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی زبان سے جس کا اقرار کیا، اور وہ یہ کہ ہم ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ناظرین یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ روز اول سے لے کے آج کے دن تک، پہلے دن سے ہم تسلسل کے ساتھ یہ گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں کہ یہ لوگ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے اور سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ تو یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہ ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن تھا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ کل کے اجلاس میں آپ کس چیز پہ حتمی نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ کوئی ایک پوائنٹ تو آپ بتا دیں اس حوالے سے جس حوالے سے آپ ایک ہی نتیجے پہ پہنچے ہوں۔ اب ناظرین آتے ہیں اندرونی خبروں پہ۔ کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں خاصی جو ہے گرما گرمی بھی ہوئی، اور آصف علی زرداری صاحب نے کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں باقاعدہ دھمکی دی کہ اگر ہماری تجاویز سے اتفاق نہیں کیا جاتا تو ہم پی ڈی ایم سے الگ ہو جائیں گے، کیونکہ آصف زرداری کے بقول کہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں وہ عملاً جو ہے پریکٹیکلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہماری یہ تجاویز ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تجاویز منظور ہیں تو سو بسم اللہ، اگر آپ کو منظور نہیں ہے تو ہم پی ڈی ایم سے جو ہے نا سیپریشن کا اعلان کر دیں گے۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو رپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب خاصے پریشان نظر آئے
اور خاصے بے بس نظر آئے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چنانچہ چار و ناچار جو ہے، چار و لاچار یا جو بھی الفاظ ہیں اس حوالے سے جو اردو میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہاں پہ ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں، حامد میر صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، کل ایک ٹی وی پروگرام میں وہ شریک تھے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ محمد علی درانی صاحب کی جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے انہیں ظاہر کنوے کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ جو ہے نا مشکوک ہے پی ڈی ایم کی تحریک میں، اور وہ کوئی واضح جو ہے نا جواب نہیں دے پا رہے۔ تو محمد علی درانی نے شہباز شریف صاحب کو بھی، مریم نواز کو بھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ آفر کی ہے کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ اگر پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور آپ کو ان کے کردار پہ اعتراضات ہیں، تو ہم مل کے کراچی میں ان کے خلاف ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں اور کراچی میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حامد میر صاحب کا دعویٰ ہے کہ اندرون خانہ محمد علی درانی، شہباز شریف اور فضل الرحمان صاحب کی یہ باتیں ہوئی ہیں، کیونکہ حامد میر کے بقول فنکشنل لیگ جو ہے وہ کراچی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر نون لیگ، جے یو آئی ایف اور فنکشنل لیگ ایک الائنس تشکیل دے کے ایک مؤثر کمپین چلاتی ہے کراچی میں، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سیاست پہ اور پیپلز پارٹی کی نشستوں پہ جو ہے خاصا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اندرون خانہ حامد میر کے بقول ان دونوں پارٹیوں نے پیپلز پارٹی کو بھی یہ کنوے کر دیا ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف بھی جو ہے نا کراچی میں ایک جو ہے کیمپین چلا سکتے ہیں اور ایک الائنس تشکیل دے سکتے ہیں۔ گویا اس سے یہ صورتحال واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی دھمکی دے رہی ہے پی ڈی ایم کو کہ ہمارے مطالبات تسلیم کر لیں ورنہ ہم الگ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف نون لیگ، جے یو آئی ایف جو ہے وہ مل کے پیپلز پارٹی کو دھمکیاں دے رہی ہے کہ اگر آپ جو ہے نا ایک واضح جواب کے ساتھ سامنے نہیں آتے تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے خلاف بھی جو ہے کراچی میں الائنس تشکیل دے سکتے ہیں۔ ناظرین ایک خبر یہ بھی ہے کہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ہم اس نقطے پہ بھی غور کر رہے ہیں کہ ہمارا لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہونا چاہیے یا راولپنڈی کی طرف ہونا چاہیے، تو یہ خالصتاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجویز تھی، اور اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ اگر لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف لے جانے پہ اصرار کیا جاتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، تو اس ضمن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ قطعی طور پہ ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جی اب اگلے اجلاس میں ہم اس پہ بھی غور کریں گے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ راولپنڈی کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، کیونکہ اندرونی طور پہ اس حوالے سے شدید ترین اختلافات تھے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو میں واضح طور پہ 100% کنفرم یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی قطعی طور پہ جو ہے نا اس بات پہ راضی نہیں ہوگی کہ لانگ مارچ جو ہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے یا راولپنڈی کی طرف لے جایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا موقف کل بھی کلیئر کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کی حد تک تو آپ کا ساتھ دیں گے، ڈیفینیٹلی دیں گے، لیکن ہم دھرنے کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو جو پیپلز پارٹی دھرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے نا جی ایچ کیو کے سامنے یا راولپنڈی کے گیٹ نمبر 4 کے سامنے جو ہے نا، ایک صحافی نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کل یہ سوال پوچھا، تو وہاں پہ وہ دھرنا دینے پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ چونکہ پیپلز پارٹی کے تقریباً تمام تر مطالبات کل پی ڈی ایم کے اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں نے، خاص کر جے یو آئی ایف نے اور پی ایم ایل این نے منظور کر لیے تھے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دل رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ان کی اس معصوم سی خواہش پہ جو ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے، وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے کہ چلے ٹھیک ہے مولانا صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف لے جائیں تو ہم اس طرف بھی لے جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کل خاصے پریشان اور بے بس تھے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ برہم بھی نظر آیا کہ میری بات کوئی نہیں سن رہا۔ تو اس لیے وہ ماحول کی تلخی وقتی طور پہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ چلے اس حوالے سے اگلے اجلاس میں ہم فیصلہ کر لیں گے، کیونکہ یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے، ان لوگوں کی سیاسی تاریخ ہم نے پڑھی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر اس قدر ہمت اور جرت کون لا سکتا ہے کہ وہ راولپنڈی کی طرف جو ہے نا لانگ مارچ کا رخ پھیر دیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ناظرین، اسی پہ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ نہ جرت ہے نہ خنجر ہے تو قصد خودکشی کیسا۔ یہ کل پی ڈی ایم کے اجلاس کا خلاصہ ہے ناظرین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔